بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويؤتي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس رکوع کی دوسری ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جہاں یہ رکوع ختم کیا ہے امام صاحب نے واتقوا یوما، یہ آخری ہے، وہ پہلی ہے، یہ درمیانی ہے اور یہ آخری ہے، اور یہ قرآن کی آخری ہے. بعض روایات کے مطابق 6ویں پارے کی آخری ہے قرآن کی، بعض رات فرماتے ہیں یہ ہے آخری ہے. واتقوا یوما، واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پھر ایک اور صورت آپ نے پڑھ ڈالی، معلوم نہیں کتنے پڑھنا چاہتے، میں تو ڈر گیا کہ اللہ پورا قرآن ختم کرتے نہیں چاہتا. کل ایک صاحب نے پڑھے پورے 3 رکوع پڑھے. میرے خیال میں یہاں عادت یہی ہوگی، آج ان کو میں نے بند کرا دی. پھر سورت برد کی چند سورت برد پوری پڑھی، ایک اور آگے شروع کرنے والے سورت برد وہ یہ پڑھی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. في سورة برد پڑھی. مسلمان اللہ کا تابعدار، مسلمان اس کے لیے یہ ہے قرآن، اللہ کی کلام. اللہ کی کلام اس کو ہدایت نامہ کہتے ہیں. فمن تبع ہدایہ ھذا ھدی، ہدایت اس کے اندر بند ہے. ھذا ھدی فقیر میں پڑھے ھذا ھدی. فمن تبع ہدایہ، جو بندہ تابع ہو گیا اس ہدایت کے. میں بالکل اس طرح پوری بات کرتا ہوں. فمن تبع ہدایہ، یہ پہلا پارا ہے اور پہلے پاؤ کا پہلے پاؤ کا ربا بھی ختم نہیں ہوا. فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پہلے پارے کا دوسرا ربا الذین ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگے تیسرا پاؤ ہے، اس میں یہ لفظ ہے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرآن پورا اس سے بھرا پڑا ہے مضمون، اور جو رکوع آپ نے پڑھا اس میں 2 جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ مسلمان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہ کرے، میرے پاس آ جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس لوٹ چل اپنے رب کی طرف، جہاں تو آیا ہے وہیں لوٹ چل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھ پر راضی میں تجھ پر راضی. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے وادخلی جنتی. کوئی شک ہے نیتوں میں؟ میں تقریر نہیں کروں گا، میں نصیحت کروں. تقریر دل تقریر کرنے والے کرتے ہیں،
اپنی پڑھے پڑھائی بسرے، مجھے اپنی پڑھی ہوئی ہے اور دوسری بسرے ہوئی، اسی نفسیت پر پہلے میں اپنے آپ کو وَإِيَّاكُمْ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد آپ کو دوسری نفسیت پر اس خطاب میں خود داخل اپنے آپ کو وَإِيَّاكُمْ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد آپ صاحبان اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اپنے بندوں کے صفات فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، کہ جن کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا وہ ہر وقت میرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، ہر جگہ پر وہ ڈرتے رہتے ہیں اور متقی کا نام ہی ہے ڈرنے والا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور یہ راستہ دکھاتی ہے ڈرنے والوں، متقی ڈرنے والے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کو فلاح ہے، کامیابی ہے دارین میں. فلاح ہدایت جو ہے نا، أولئك على هدى من ربهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. پیچھے سورۃ فاتحہ میں اهدنا الصراط المستقيم. کیا عرض کروں، کچھ سمجھ نہیں. آپ لوگ تو تقریر سننے کے لیے آتے ہیں، ماشاء اللہ. تقریر مجھے بالکل نہیں، بالکل. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت. صاد والقرآن بالذکر، ذکر سے میں نصیحت. فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصیحت ایسی ہے جو مومن بناتی ہے یا جو مومن ہیں ان کو نفع دیتی ہے. تنفع المؤمنین، مومن اس کو سنتے ہیں. فإذا قرئ القرآن، جب پڑھا جاتا ہے قرآن، فاستمعوا له، تو اس کو دل کے کانوں سے سنو. وانصتوا، اور خاموش ہو کے بیٹھو. لعلکم ترحمون، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا یہ آلہ ہے. ایک ہے قلب عبداللہ اور دوسرا ہے کلام اللہ. کلام اللہ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں. اب سارا قرآن اس میں بھرا پڑا ہے کہ لا خوف علیہم، جو آج بڑھے گا وہ اللہ کے حکم کی خلافت نہیں کرے گا. ڈرنے والا وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، جو نہیں ڈرتا وہ خلاف ورزی کرتا ہے. اور ڈر مار ہر وقت ڈر، ہر وقت ڈر. قرآن کی آخری ہے واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے. واتقوا جو ابھی جہاں ختم کیا ہے امام سے، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم سب کے سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے. اس دن سے ڈرو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت، ہر نفس کو وہ کچھ ملے گا جو کچھ اس نے کسب کیا ہوگا. كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور اس پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وما ربك بظلام للعبيد، تیرا رب ظلام، وہ تو ظلم کرنے والا تو ہے ہی نہیں عبید اپنے بندوں پر. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمنا، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں.
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لیکن تم اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہو، اپنے پاؤں پر خود کو لڑا مارتے ہو. میں تو ظالم نہیں ہوں، میں تو رحمان سے رحیم ہوں، رحمان سے رحیم. اللہ کی کلام یہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تم میری حمد بیان کرو، میں تو تمام جہانوں کو جتنی جاندار چیزیں ہیں سب کو روزی دے رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں تو رحمان بڑا مہربان اور رحیم. میں ظلم کر ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر کے مجھے کیا فائدہ، کیا ہاتھ آئے گا مجھے؟ تم میرے مخلوق ہو، تم میرے بندے ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور تم میری نعمتوں کی قدر کرو جو میں نے تمہیں دی، وآمنتم اور مجھے مانو اور ایمان کے تقاضے پورے کرو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور میں تو بڑا شاکر ہوں. شاکر کے میں قدردان، میں تو بڑا قدردان ہوں، تھوڑی چیز کی بھی قدر کرتا ہوں. قدردان ہوں، شاکرا علیما. تو ہمارا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کیا کلوا من رزق ربکم، میں نے تمہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، ان چیزوں کو کھاؤ، رب کے دی ہوئی نعمتوں کو کھاؤ. کلوا من رزق ربکم واشکروا له. اور میرا گیت کھاؤ الٹا بھولو تو نا، جس کا کھائی اس کا تو گیت گائی. یہ صورت سبا. کلوا من رزق ربکم واشکروا له مشکور. بلدۃ طیبۃ، دیکھو تم جس شہر میں رہتے ہو تمہارے مقام کیسے صاف سے ستھرے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہیں کھلانے پلانے والا اس کی طرف سے معافی ہی معافی. غفور کے میں آپ سے داد نہیں لینا چاہتا کہ تم میری داد، تم میری تعریف کرو. میرا فض منفی ہے کہ جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو میں کتاب دیتا ہوں، یتلونہ حق تلاوتہ، ان کا کام ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے. الذین آتیناہم الکتاب، ان کو اللہ بنائے حافظ کتاب، حافظ قرآن. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ربانیون والاحبار، وہ علماء ہوتے ہیں، وہ خلفاء ہوتے ہیں، وہ رب والے علم والے ہوتے ہیں. وہ ربا چھواں پارا ہے. وہ ربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے حافظ ہیں، محافظ کے حافظ. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور اس کے ایک ایک جملے پر انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. پنجابی زبان میں جھوپیاں پائی ہوئی ہیں، جھوپیاں ڈیرے ڈالی ہوئی ہیں. بتانے والے شہداء فلا تخشوا الناس، وہ کسی سے نہیں ڈرتے کہ کسی سے ڈریں اور اللہ کے حکموں کو چھپائیں یا اللہ کے حکموں کو بیچیں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا کہ دین فروش بن جائیں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہماروں کے یہ اوصاف ہیں. الذین یبلغون، الذین ينفقون رسالات، الذین وہ اللہ والے یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچانے والے ہیں اللہ کے احکاموں کے. الذین یہ 22واں پارہ ہے. والذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، ہر وقت اس سے ڈر رہے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ سے تو ڈر رہے ہیں. مومن کا کام کہ ہر وقت ڈرنا.
واتقوا اللہ واتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. ابھی آپ حافظ قرآن ہیں، میں آپ سے پوچھوں، اور بھی قاری صاحبان آ گئے ہیں اور بیٹھے ہیں بیچ میں ان سے پوچھوں کہ اتقوا اللہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے تو یہ جواب نہیں دے سکیں. بالکل اتنا کہہ دیں گے کہ بے شمار جگہ پر آیا قرآن میں جتنا تقوی کا ذکر ہے. ایک آیت میں 3 دفعہ تقوی. ایک آیت پڑھ دوں سورۃ حشر کا، سورۃ حشر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. حاجیہ کر جا رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد، جو انہوں نے پڑھی ہے نا سورت کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بهذا البلد، جو شہر آپ کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے حلال ہوگا، باقی حرام قیامت تک اس میں لڑائی کروں. پہلے بھی حرام کیونکہ اللہ نے اس کو جتنا فرمایا. کیا فرمایا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وہاں باپ کا قاتل بھی کوئی داخل ہو جائے نا جب اس کو بھی چھیڑخانی کا حکم نہیں، شکار کرنے کا حکم نہیں، گھاس اکھیڑنے کا حکم نہیں. بالکل ہر چیز معمول ہے، معمول. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے حلال ہوا تھا، اس کے بعد آپ کے لیے بھی حرام ہو گیا. کیا آپ اس میں لڑائی نہیں کر سکتے؟ بالکل. ہاں اس کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو میں اس مضمون کو اس بات کو میں کس طرح بیان کروں؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، حرم آمن. اور حرم آمن کی جو نیکی ہے، ایک نیکی 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں اور بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اس مقام پر نیکی کی قیمت بڑی بڑھ جاتی ہے. وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس، مثابت کا ایک معنی یہ ہے کہ جائے ثواب، وہ ثواب کی جگہ ہے. وہاں 5 نمازیں پڑھو، اللہ اکبر، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 اور پھر 1,00,000 کو کئی گنا زیادہ ثواب. جس طرح ایک امام سے 3 نمازی، وہ مسجد تو کتنے بن گئے ثواب، اور 5 نمازی سے ہر نمازی کے ساتھ 10 کا ثواب بڑھتا جاتا ہے. اور وہاں کی تعداد کتنی ہوگی بندوں کی؟ اللہ تعالیٰ تم سب کو لے جائے. تو وہ جائے ثواب یا ثواب مسافت کے میں جائے اجتماع. وہاں اتنا اجتماع ہوتا ہے، اتنا اجتماع دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا. لوگ اکٹھے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ مختلف ملکوں کے نمائندے ہوتے ہیں. ہر ملک کا عامل ہوتا. یہاں برطانیہ میں 2 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہر ملک کی نمائندگی کریں گے نا. وہاں ہر ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، ہر گاؤں کا، ہر شہر کا. ماشاء اللہ ایسا اجتماع، ایسا ہمارے پنجابی میں میلہ کہتے ہیں. وہ بین الاقوامی میلہ ہے. یہ پنجابی میلے دیکھنے کے بڑے شوقین ہیں. تو وہ ایک ایسا میلہ ہے، ایسا اجتماع ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی اجتماع نہیں. الذی جعلناہ للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا. سواء العاقب فیہ والباد، باہر کا آنے والا اور مقام کا رہنے والا دونوں سوا. پیچھے ایسی جان یہاں سے شروع ہوتی ہے
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. اس مسجد حرام کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے. سواء العاكف فيه والباد، وہاں کا رہنے والا اور باہر کا آنے والا دونوں سوا برابر برابر. ومن يريد فيه بإلحاد، جس نے ارادہ کیا وہاں الحاد کا بظلم سے ظلم کا نذقه من عذاب علیم، تو وہ پوچھے ابرے سے جب اس کو ہم ایسا عذاب چکھائیں گے کہ کیا کرے نذقه من عذاب علیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ما شاء الله. سورۃ لا اقسم بهذا البلد سے میں نے پڑھا ما شاء اللہ. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معلوم نہیں کتنے دفعہ کتنا آگے پڑھتے جائیں گے. میں نے آج کل والے طالب ہے کبھی تشریف لائے ہیں، آج میں نے انہیں کہا کہ آپ نے 3 رکوع پڑھ دیے. 3 رکوع، میں ان 3 رکوعوں کو کس طرح بیان کرتا؟ مجھے تقریر نہیں آتی، بس جو قرآن ہے خدا کی کلام ہے، بس جو سنتا ہوں وہی کہہ دیتا. بس قرآن ماشاء اللہ، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآن آ رہا ہے، 5 ایتیں اتری اور اس قرآن نے اپنے آپ کو قرآن کہا. 6ویں آیت یہ تھی یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھ. قرآن ایک تو یہ ہے نا قرآن کتابی شکل میں، اور اس وقت 7ویں آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا. اور پہلے ہے اقرأ باسم ربک، اقرأ قرأ پڑھنے سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ قرآن تاکہ تیرا رب کرے تیرا اکرام. قرآن کو پڑھنا ترتیب سے تجوید سے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق آدمی ادا کرتے. ماشاء اللہ، آپ نے بھی قرآن پڑھا اور کل بھی قرآن سنا. کل بھی سنا تھا نا قرآن، وہ قرآن سے یہ قرآن ایک جیسا تھا. پھر بولو تو صحیح، ایک جیسا میرا قرآن ان جیسا بھی نہیں. اور قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیب اور تجوید اور صحت القاری کے ساتھ پڑھنا. اللہ کی کلام ماشاء اللہ. ابو موسیٰ اشعری ماشاء اللہ، نبی علیہ السلام کا قرآن پڑھنا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جس وقت کھڑا ہو جاتا تھا عبداللہ، عبداللہ سے مراد یہ نام ہے نبی علیہ السلام کا. جس عیسیٰ علیہ السلام کا نام ماں نے اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، لوگوں نے کہا کیسا نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کس طرح اس سے کلام کریں جو تیرے گود میں بچہ ہے. اور انی عبد اللہ، اسی وقت وہ خدا کا بندہ بول اٹھتا ہے عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں. سورۃ الجن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ سو کیا ہے اٹھارہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے. سورۃ الجن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جس وقت کھڑا ہوتا ہے میرے دربار میں میرا بندہ یدعوہ سے پڑھتا ہے قرآن مجھے پکارتا ہے. لما قام عبد اللہ یدعوہ کانوا یکونون علیہ لبدا، تو مخلوقات ٹوٹ پڑتی ہے مواقف سے مخالف، اپنے سے بگڑانے اللہ والے سننے کے لیے اور جو دوسرے دشمن ہیں وہ تکلیف پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. تو قرآن نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. جنہوں نے سنا قرآن وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب حاضر ہوتے ہیں قالوا، جن آپس میں کہنے لگے قالوا أَنصِتُوا، خاموش. فَلَمَّا قُضِيَ، چپ چاپ، بس
سنتے رہے حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام نے ختم کیا تو دیا کہ یہ میں نے فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين سیدھے چلے گئے اپنی قوم کے پاس ان کو ڈراتے ہوئے. ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے سنا ہے قرآن جو عجیب ہے کلام. انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد رہنمائی کرتی ہے رشد و ہدایت کی طرف. فآمنا به ہم کو ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا آئندہ شرک ہم نے کرنا ہے. آپ میں سے آج ہم سن رہے ہو یہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو ان کو جا کر کے سناؤ گے قرآن کا یہ حق ہے. ولو الى قوم منذرين یہ جا کر کے کہو کہ ہم نے یہ سنا یہ سنا. قیامت کے دن بیوی اور بچے یہ پکڑائیں تو قرآن سے الفاظی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اور غلط طریقے سے پڑھنا مومن طریقے پر. ایک اور اس کو کہتے ہیں تقسیم ہند سے پہلے ہمارے پنجابی یا ہمارے ملک ہندوستانی یہ قرآن سے صحیح نہیں پڑھتے. جس وقت ملک تقسیم ہوا انقلاب آیا. انقلاب کے میں نا الٹ انقلاب آیا اس وقت پانی پت سے اور لکھنؤ سے یہ قرآن آئے اور ادھر سے ادھر آئے تو نفوس کو نفوس سے راہ ملتی. ماشاء اللہ تب جاتا کہ قرآن کی صحت ہوئی. تاریخ امام پانی پت کی میرے خاص دوست اور مہربان قرآن ان پر جاری. ماشاء اللہ قرآن پڑھنا آسان. فإنما يسرناه بلسانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر. فإنما يسرناه بلسانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال قاضي صاحب نے قرآن پڑھا تھا. ایسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. بالکل اس پورے ملک میں میں پھر یہ کہوں گا آپ ایسا قرآن ہمارے ملک میں بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. قرآن اور ان سے اچھے ہزاروں اچھے بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس رمضان کے آخری عشرے میں میں نے عمرہ کیا وہاں قرآن سنا جہاں قرآن نازل مکی ہے جیسے بدنی ہے ماشاء اللہ وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ میں علم فضل کے گھرانے میں پیدا ہوا. میرا جو خاندان ہے وہ علم فضل کے گھرانے کا خاندان ہے. اور پھر میں نے زندگی اپنی اللہ والوں کے ساتھ ان کے جوتے اٹھانے میں گزاری. تو میں قرآن پڑھ نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ صحیح پڑھتا ہے اور یہ نماز صحیح پڑھتا ہے اور یہ نماز اور یہ نماز. قرآن اللہ کی کلام الرحمن علم القرآن. میں ہوں بڑا مہربان جس نے سکھایا تمہیں قرآن. علم القرآن فعلم آدم الاسماء كلها. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. یہ ترازو قائم کرو. خالق و مخلوق کا ترازو اللہ سے دیتے ہوتے دیتے نہیں. ویل للمطففین ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو متصف ہیں جو متصفین ہیں
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اپنا حق تو پورا دیتے ہیں اور دینے کے وقت انہیں موت پڑتی. خالق سے ہر چیز مانگتے ہیں اور خالق عبادت چاہتا ہے، شکر کرنا چاہتا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتے. ان ناشکروں کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ وہ جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے. یہ قرآن اکرم پڑھ قرآن تاکہ تیرا رب جو تجھے کھلا پلا رہا ہے کرے تیرا اکرام. یہ قرآن اکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان علم وعلم الاسماء اللہ اکبر کبیرہ. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو یہ جانتا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیسا علم آتا ہے؟ علم کتابی یا وحی؟ علم وحی، علم کتابی علم. نبی علیہ السلام کو کتابی علم تھا، اللہ نے کتاب پڑھائی وحی. اقرا مانا بقارئ ناگے آپ حضور یہ آپ سے عرض کرتے تھے اقرا پڑھیے مانا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اقرا وربک الاکرم پڑھ قرآن. جبریل علیہ السلام انہوں نے یوں ہاتھ رکھا، انہوں نے یوں گلے سے لگایا، دل کو دل سے ملایا، اسی وقت روشن ہو کے ہر چیز ماشاء اللہ چلا پتا چھوڑ کے گھر آتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں اور زم لونی دس رونی فرماتے ہیں میں تو ہلاک ہونے والا ہوں. قرآن کا فیض برداشت ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام پر جب قرآن اترتا تھا، قرآن آتا تھا تو آپ پسینے ہو جاتے تھے. اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ سے بیٹھ جاتا اور اس کی زبان ڑاڑا کرتا اتنا بوجھ ہوتا. بعض موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے اور صحابی کی ران پر آرام فرماتے. ہاں جی، ان کو اس طرح یہ ران یہ تکیہ بناتے. آج تک تم اپنے باپ کو سلاتا ہے اپنی ران پر، اپنے استاد کو تم سلاتا ہے، اپنے پیر کو تم سلاتا ہے، ادبان سلاتا ہے نا. تو آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے کہ صحابی کی ران پر آپ کا سر مبارک ہوتا، وہ یوں سمجھاتے ہیں مجھ پر تو یہ مکان کی پٹ اس کو ہم کہتے ہیں لکڑی یہ گر گئی، اتنا بوجھ ہوتا تھا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. نبی علیہ السلام کی کمر توڑ رکھی تھی اس وہی نے. آستے آستے کر یہ کام تھوڑا آسان ہوا. اللہ پھر بوجھ آسان ہوا، اور بوجھ آسان ہوتا ہے جس وقت انسان کام کرتا ہے تو یہ بوجھ آسان ہو جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. جس وقت مجاہدہ کرتا ہے، جس طرح مجاہدہ کرنے کا اثر ہے، اس وقت تو قرآن من تعلم حرفا فهو مولا. جس سے تم ایک حرف بھی پڑھے وہ تیرا مولا ہے، وہ تیرا آقا ہے، وہ تجھے مولا اللہ، وہ تیرا مولا ہے. تو کیا جانے مولا، تو کیا جانے قرآن کی قدر، تو بے قدر. وما قدر اللہ کا قدر، تو اللہ کا قدر نہیں ادا کر سکتا، تو رسول اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو لیلۃ القدر کا قدر نہیں کر سکتا. قرآن میں اتنا آتا ہے نا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. قرآن کی تلاوت کا حق تم ادا نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا تو اس طرح ڈرتا نہیں. اللہ والے دنیا میں ڈرتے ہیں اور ہر کرتے ہیں نیکی کرنا اور اللہ سے ڈرنا. والذین اللہ والے یؤتون ما آتاہ وقلوبہم وجلۃ. دیکھا وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں.
انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے تو ادھر رہنا نہیں، رب کی طرف رجوع کرنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیاں دوڑ کر کے نیکیاں کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ کو پکارتے ہیں امید و دین کی حالت میں. یدعوننا رغبا ورہبا، کبھی امید بن جاتی ہے کہ رحم فرمائے گا، اور کبھی ڈر غالب آ جاتا ہے کہ بتا ہم کیا ہوگا. اور نبی علیہ السلام اس قدر ڈرتے تھے، اور حضور ہمیں فرماتے تھے امت کو کہ میرے دل میں جو خوف خدا ہے، اگر اس کا اتنے سے اتنا حصہ بھی تمہارے اندر آ جائے تو تم کپڑے پھاڑ، آبادیوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ جنگل میں چلے جاؤ. والذین هم بشهادات قائمون من عذاب ربهم مشفقون. میں عرض کر رہا ہوں کہ اتقوا اللہ قرآن میں اتنی جگہ آیا ہے، اور قرآن کی عادت ہے کہ بار بار تکرار کسی چیز کا حکم کو بار بار اس کو تکرار نہیں ہوتا. گناہ ہوتے ہیں حلال کے بنا تم پر حرام، قرآن میں ایک ہی جگہ پر آیا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، مائیں سے خالہ ماسیاں سے پھوپھیاں سے دھیاں سے یہ سے وہ، کہ گورنمنٹ میں یہ عید آئی ہے. یا کچھ بائک میں پارے میں اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے ماں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، پھوپھیوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے ڈرنا نہیں، انہوں نے نماز پڑھنی نہیں. 700 مرتبہ اللہ نے نماز کے متعلق فرمایا، اور فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرہ، نماز جیسی بھاری کوئی چیز نہیں. الا علی الخاشعین، مگر ہاں ان پر کوئی بھاری نہیں جن کو ڈر ہے. الا علی الخاشعین، جو ڈر رہے ہیں مر رہے ہیں. الا علی الخاشعین، آگے اس کی خاشعین کی تعریف ہے، مزید وضاحت ہے. الذین، ڈرنے والے کون؟ الذین، وہ لوگ یظنون، یظن کے معنی یقین، جن کو یہ یقین ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ہم نے تو ملاقات کرنی ہے اپنے پالنے والے کے ساتھ. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور ہم نے برطانیہ میں نہیں رہنا، ادھر رجوع کرنا ہے. میں نے صبح بھی کہا کہ کل کہا، میں نے کہا قرآن پڑھنے سے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور دل رفیق القلب آدمی بن جاتا ہے، اور اس کو ملاقات، خدا کی ملاقات. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جس کو اللہ نے، جس نے اللہ سے کرنی ہے ملاقات، تو ملاقات کا وقت آنے والا ہے. کام کس کا یقین ہے آنے والا ہے؟ کوئی نہیں یقین، بالکل. پھر نماز نہ پڑھتا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و سبق میں آدمی رہے تو نماز پڑھے. وانھا لکبیرہ، نماز بڑی بھاری، کبیرہ بڑی بھاری. الا علی الخاشعین، مگر ان پر کوئی بھاری نہیں جن کو ڈر ہے، جن کو مرنا ہے. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ پہلا پارا یہاں ہوا، یہ پاؤ ختم ہو رہا. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ موت ہے. وانہم الیہ راجعون، یہ موت ہے. اور موت کو کثرت سے یاد کرو. والاستعداد للموت قبل نزوله، باب رقاب رہو موت کے لیے، اس کے نزول، اس کے آنے سے پہلے بالکل تیار. کہ خدا بلائے تو لبیک کہو. اس وقت یہ نہ کہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ کوئی سی مولا دینا، میں اسماعیل ہوں. نہ دیکھو اسماعیل بیٹھا انسان، کسی نہ کسی کا میں نام کو لے لیتا ہوں، میں کیا کروں. ہائے اللہ تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف لائے صحابہ کے اندر، تو ان کے کچھ ہنس رہے تھے. حضور نے فرمایا اچھا تمہیں دجال بھول کے نا، تمہیں خوف خدا اور تم ہنس رہے ہو. اللہ محمد میرا. اور ایک تھا ظالم بادشاہ جس نے
اللہ بنایا حجاج ابن اللہ مطلب اس نے کئی صحابی اس نے شہید کیے قتل کیے اور کئی اللہ والے قتل کیے کئی اللہ والے قتل آخری جو قتل کیا وہ تابعی اور اس وقت اس کا نام سعید اس سعید جیسا بندہ اس زمانے میں نہیں جب سعید کو قتل کرتا ہے جب سعید کو قتل کرتا ہے تو اس سے کئی باتیں پوچھتا ہے کئی باتیں جس میں سے ایک بات یہ بھی پوچھتا ہے میں نے سنا ہے تو کبھی ہنستا ہی نہیں تو کبھی ہنستا نہیں تو آگے سے وہ جواب دیتا میں کیسے ہنس سکتا ہوں جب مجھے پتا نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہو آفت میری کیسے بنی مجھے جب یہ پتا نہیں میں کیسے ہنس سکتا ہوں خدا کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں دنیا جن کے منہ سے دل پر ہنسی نکلی ہی نہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں اپنا دل بھی سخت کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی سخت کرتے ہیں تو صحابہ کا اس طرح کا ہنسنا حضور نے کیوں فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں تمہاری طرف سے وکالت کروں گا اور میں اس سے نہیں سنوں گا اور اگر میرے بعد آیا تو ہر بندے نے اپنا آپ کو بچانا ہے دجالی زمانہ تو حجاج ابن یوسف ظالم نے یہ کہا کہ تم کبھی ہنسا نہیں بہت سی باتیں کی ہر بات کا جواب دے سکتا